اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل الف لام میم کی جانب سے درس قرآن کا یہ پہلا ایک تعارفی پروگرام ہے، انٹروڈکشن ہے۔ ہم نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے تاکہ تعلیمات قرآنی کو فروغ دیا جا سکے اور لوگوں میں تلاوت قرآن، معانی اور اسرار قرآن، مطالب قرآن اور اس کے رموز و اوقاف اور اس کو سمجھنا اور اس کی تفسیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہو، اشتیاق پیدا ہو اور لوگ اس کو نہ صرف تلاوت کریں بلکہ حقیقی تلاوت کا مفہوم اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کے ساتھ حاصل کریں۔ آج اس تعارفی پروگرام میں سب سے پہلے ہم لفظ قرآن پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد جو فضائل قرآن میں آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں، نہج البلاغہ میں آئے ہیں، تو یہ سلسلہ وار مختلف اقساط پر یہ درس ہمارا جو ہے انٹروڈکٹری جو ہماری ویڈیو ہے یہ 2-3 اقساط پر مشتمل ہوگی۔ دیکھیں، اگر قرآن کو آپ قرأ کے سے ماخوذ سمجھتے ہیں، یعنی کسی چیز کو جمع کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرأت الماء فی الحوض، جیسے پانی کا کسی حوض میں، کسی پونڈ میں، کسی پول میں، کسی برتن میں جمع کرنا، ان معنوں میں بھی اس لفظ قرأ سے بھی لوگوں نے اس کو ماخوذ کیا۔ ممکن ہے کہ چونکہ کسی چیز کو جمع کرنے کے معنی میں ہے، چونکہ قرآن میں تماثیل بھی ہیں، واقعات ہیں، عبرت ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، نصیحت ہے، موعظہ ہے، مختلف موضوعات ہیں، تو ان کو جمع کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ قرآن میں نسخ، منسوخ، خاص و عام، تعویل، احکامات، محکمات و متشابہات، تو ان معنوں میں بھی یہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قرأ سے مشتق تلاوت کو بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یعنی یہ سورہ قیامت کی آیت ہے 75 نمبر۔ اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا یقیناً ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن آیا ہے یہ پڑھنے کے سلسلے میں آیا ہے۔ عربوں میں چونکہ کتابت اس وقت جب رائج نہیں تھی تو عرب بہت زیادہ ان کی میموری بہت اچھی تھی، جیسے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ بہت سی حدیث وہ کئی ہزار حدیث حفظ کر لیتے تھے۔ تو حفظ جو ضروری مطالب تھے ان کو حفظ کرنا جو ہے وہ ایک قرأت کے معنوں میں آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی لیا ہے مقرون سے، جیسے قرن ہے، جیسے کہ اس کی آیتیں اور صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں، ربط میں ہیں، ایک سلیس ہے، ایک فصاحت و بلاغت ہے۔ اس باہم پیوستگی اور رابطے کو، جیسے حج و عمرے کو حج ملا کے کرنے کو حج قرآن کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک یہ لفظ جو ہے وہ قرآن چونکہ پڑھنے کے معنوں میں آیا ہے، تو ہم اس کو جیسے کہ پروردگار فرماتا ہے سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا الیہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحب علم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن میں افلا ایک جگہ اور آیا یتدبرون القرآن،
ام علی قلوب اقفالها، یعنی کہ کیا ان کے دلوں پر، قلوب پر قفل پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن نے جہاں پر قلوب یا قلب کا ذکر کیا ہے وہاں یہ صنوبری شکل کا جو آرگن ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے پوری باڈی میں، وہ آرگن، وہ دل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آرگن، وہ عضو مراد نہیں ہے، بلکہ دل کی ایک روحانی جہت کو قلب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا، تو اس روحانی جہت کو قلب کہتے ہیں، اور جس کی کوئی مادی صورت نہیں ہے، اور اس کو وہ دل نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ وہ روحانی جہت ہے کہ جس میں قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ اب ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ اپنے اس درس میں ہم فضائل قرآن بزبان قرآن سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تجلی فرمائی ہے لیکن لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کلام کو پڑھیں۔ اگر آپ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کے افکار کیا تھے، ان کی شخصیت کیا تھی، ان کی عادات کیا تھی، ان کے ٹارگٹس کیا تھے، ان کا مقصد منظر مقصود کیا تھی، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کے معاشرتی معاملات کیسے تھے، جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ امیر المومنین کا کلام پڑھیں، کیونکہ ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ پیغمبر کو جاننا چاہتے ہیں، پیغمبر کی حدیث پڑھیں۔ معصومین کو جاننا چاہتے ہیں، جناب سیدہ کو جاننا چاہتے ہیں، ان کی حدیث پڑھیں، ان کی دعائیں پڑھیں۔ امام سجاد علیہ السلام کو جاننا چاہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ جو ہے اس کو آپ، صحیفہ کاملہ جو ہے اس کو آپ پڑھیں۔ اور اگر اب خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، معرفت کے مراد ایک پہچاننا، سمجھنا، جو حق ہے وہ تو بہت بعد کی بات ہے، لیکن آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، یعنی جس شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن پڑھیں، آپ کو خدا تک رسائی ہو جائے گی۔ آئیے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک میں نگاہ ڈالیں تو جا بجا ایسی آیات کریمہ موجود ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 میں پروردگار فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من یتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یعنی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، یہدی باللہ من یتبع رضوانہ، جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو امن اور سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو ظلمات، اندھیرے، تاریکی سے نکال کر نور یعنی نور ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ وہی آیت، اس کا سیاق و سباق وہی ہے جو آیت الکرسی کی ہم جو آیت الکرسی چونکہ ہم 3 آیتوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کی جو تیسری آیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو کہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے صرف تاکہ مفہوم آپ تک پہنچ سکے۔ ایک
چیز تحقیق کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس سے دین اسلام بھی مراد دیا جا سکتا ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ان کے اہل بیت کی ذوات مقدسہ اس سے مراد دی جا سکتی ہیں، اور اللہ اس سے امن کی راہیں دکھاتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ پھر چونکہ دین اسلام کا جو مطلب ہے وہی سلامتی ہے اور تسلیم کرنا ہے کہ خدا کی رضا میں سر تسلیم ہوا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اور سلامتی ہے۔ تو یہ چونکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، امن و آشتی کا گہوارہ ہے، تو یہ قرآن پہ عمل کر کے ہم امن کی طرف اور اسلام کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یعنی کہ انسان کا مقصد ہے، اگر ایک ہم نارمل انسان کی بات کرتے ہیں تو وہ جنت کا اس کو طلب ہے، اشتیاق ہے، لیکن جو ولی اللہ ہیں ان کو جنت سے زیادہ اس کی رضا چاہیے، اور راضی بالقدر والقضاء، ان کا مطمع نظر جو ہے وہ صرف جنت نہیں ہوتی بلکہ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی مرضیاں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ تو آج چونکہ اس کا موقع نہیں سائد کا، پھر کبھی اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ امیر المومنین شب ہجرت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد پروردگار عالمین سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن، ان ھذا القرآن یعنی یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتی ہے، صراط للتی ہی اقوم یعنی سیدھا راستہ، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ۔ کیونکہ کوئی بھی شخص سوائے معصوم کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل ہدایت یافتہ ہے۔ جب ہم روزانہ نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اور ایک نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ 7 مثانی ہے، 2 مرتبہ تکرار کی جاتی ہے، یہ ہم سورہ فاتحہ پہ جب درس دیں گے تو اس میں یہ 7 مثانی اور 2 دفعہ دہرائی جانے والی صورت اس کی تفصیل آئے گی۔ تو جیسے جیسے مومن نماز میں ہر دفعہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ایک درجہ اوپر جاتا ہے، اور یہ درجے کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور ہدایت کے کتنے درجے ہیں۔ الصراط الذین ان کا درجہ، یعنی اگر اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ وسیلے کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ نے یہ، چونکہ ضمنی گفتگو بیچ میں آتی جائے گی اور ہم اس کو ساتھ ساتھ وائنڈ اپ کرتے جائیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد پروردگار نے کہا کہ صراط الذین، اللہ کہتا ہے کہ مشرق کا راستہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مشرق کی طرف راستہ جا رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، یا مغرب کی طرف جا رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، اس کی کوئی نشاندہی اللہ کو کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے اس کی نشاندہی جو کی ہے وہ اللہ زینہ سے کی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں ان سے اس راستے کی پہچان ہوگی، تو یہ لوگ وسیلہ ہیں صراط مستقیم تک یا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اس کے بعد سورہ یونس 57 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، اب
مسلمانوں سے یا مومنین سے خطاب نہیں ہے، لوگوں، تمام انسانیت جو ظہور اسلام کے بعد قیامت تک آنے والی ہے، اور اس پورے گلوب میں جتنی بھی آج کل 7-8 ارب آبادی ہے، اور جو آنے والی ہے، جو 1400 سال سے گزر چکے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار سے، موعظۃ من ربکم، یا موعظۃ تم من ربکم، کہ تمہاری طرف سے اللہ کی طرف سے ایک موعظہ یعنی نصیحت آ چکی ہے۔ دیکھیں قرآن میں خود قرآن کو مختلف ناموں سے بیان کیا گیا ہے، کبھی اس کو کتاب کہا گیا ہے، کبھی اس کو ذکر کہا گیا ہے، کبھی اس کو موعظہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ہم اس کی جب قرآن کی ہم اس میں آئیں گے مزید ڈسکشن، تو اس میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے، اور کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي صُدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی 3 چیزیں اللہ نے یہاں بیان کر دیں۔ ایک پہلے اللہ نے کہا کہ یہ موعظہ ہے، یعنی یہ نصیحت ہے، پھر دلوں کی بیماری کے شفا ہے، صدور یعنی سینوں کی بیماری، الم نشرح لک صدرک، جو سینے کی بیماری ہے۔ اب یہ سینے کی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ سینے کی بیماری ایک عام مفہوم سمجھ آتا ہے کہ سینے میں جتنی بھی آپ کا یہ جو ہے نظام تنفس ہے، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے، آپ کے ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور جو نفاق، حسد، بغض اور دوسرے کینہ اور یہ سارا کچھ جو سینے میں جمع ہوتا ہے، یہاں سینے سے بھی مراد بھی وہی روحانی جہت ہے، فی صدورہم، یہ نہیں کہ یہاں کوئی کسی جگہ کوئی چیز یہاں کسی جگہ ڈپازٹ ہو رہی ہے، کوئی کینہ یا بغض، بلکہ وہ روحانی جہت ہے، جیسے قلب کی ایک روحانی جہت ہے، اس کا صدور کی ایک روحانی جہت ہے۔ تو ان کی بیماریاں، اچھا ان کی بیماریاں کیسے ہوں گی؟ ایک درجہ یہ ہے کہ جیسے سورہ نور کے متعلق آتا ہے کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے وہ زنا سے بچ جاتا ہے، یہ اس کا ایک درجہ ہے۔ اس سے بلند درجہ ہے کہ جب اس کو ترجمہ تفسیر پڑھے گا تو ان محرمات سے وہ خود بچے گا۔ تو جب انسان یہاں پہ قرآن میں پڑھتا ہے، روحانی بیماریوں کا ذکر بھی آئے گا، ان کے لیے شفا بھی آئے گی، تو ان کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے، اللہ کی من جانب توفیق باللہ وہ اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے، اور جب وہ اس کو قرآن پہ عمل کرتا ہے تو اس کی روحانی بیماری اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور ہدایت ہے، پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ ہدایت ہے، اور رحمت بن کے آیا ہے۔ پروردگار نے اپنے رسول کو بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول بھی رحمت ہیں، قرآن بھی رحمت ہے۔ رحمت، اب رحمت کی جو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور یہ جب سورہ فاتحہ کی ہم ڈسکشن کریں گے تو اس میں آئے گی۔ رحمت یعنی اس کی نعمتوں کا نزول ہے، اس کے غضب سے دور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اللہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، تو ان پر رحمتیں جو نازل ہو رہی ہیں وہ ہمیشہ جس پہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ خطا سے بھی بالکل مبارہ ہے، کیونکہ خدا کی خاص، خدا نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے۔ رحمت کے بہت مفہوم ہیں، اس کو ہم آئندہ کریں گے۔ ابھی ہم ایک اور آیت کا ذکر کرتے ہیں جو سورہ بقرہ 231 نمبر آیت ہے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم۔ وَاذْكُرُوا یعنی وَاذْكُرُوا یہ ذکر کے معنوں میں بھی، یاد رکھنے کے معنوں میں، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہیں دی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور یہ بھی یاد رکھو من الکتاب والحکمہ یعظکم بی، کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، یعنی انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم، تمہاری نصیحت، وہی موعظہ والا لفظ جو ہے، موعظۃ من ربکم، یعظکم یعنی نصیحت۔ اب یہاں پہ قرآن جو ہے، اللہ اب اس قرآن کے مختلف درجے اور مختلف کیٹیگریز بتا رہا ہے۔ کبھی وہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشن کتاب ہے، یہ امن و سلامتی ہے، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں ان کو اندھیروں سے نور، روشنی کی طرف لے کے آتی ہے۔
کہیں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے یعنی ہادی ہے، اور کہیں پہ یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور کبھی کہتا ہے یہ نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں سے شفا ہے، مومنین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، اور اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اسے یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے۔ آج ہم اپنا درس یہاں پر صرف ایک لے مین، ایک عام آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن کیسے ہدایت ہے۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس میں نور بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ ان کو جب ہم سمرائز کریں تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس وقت آپ اگر قرآن پاک میں آئیں تو سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ اس کا نام رکھا گیا ہے، بقرہ یعنی گائے، اور اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، اور وہ ذکر اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگوں میں دو شخص تھے جو ایک ہی عورت سے خواہش مند تھے نکاح کرنے کے لیے، تو سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو، قالوا اتتخذوا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، قال اعوذ باللہ اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے کہ اپنے رب کی طرف سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچیا، یعنی کم سن بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، اور جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا تم وہ بجا لاؤ۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے اپنے رب کی ہماری درخواست کیجئے اپنے رب سے ہمیں بتائے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، یعنی وہ زرد رنگ کی، گہرے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوب بھلی لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے ہمیں بتائے گائے کیسی ہو، ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم مطلب اس کو جاننا چاہ رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ لمہتدون، تو ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیء فیہا، موسیٰ نے کہا کہ گائے ایسی سدائی ہوئی ہو کہ جو نہ ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا یا نشان نہ ہو، کہنے لگے کہ آپ نے ٹھیک نشاندہی کی۔ یہ ایک تو نصیحت یہ ملتی ہے کہ جب حکم خدا آ گیا تو اس میں پس و پیشت کرنا، اس میں خام خواہ کے اعتراضات کرنا، خام خواہ کی حل و حجت کرنا، سوالات اور اشکالات پیدا کرنا کہ وہ گائے کیسی ہو ہمیں یہ بتاؤ، پھر جب بتایا پھر کہا کیسی ہو، پھر بتایا پھر کہا، تو وہ چاہتے نہیں تھے، ٹالنا چاہ رہے تھے کہ وہ اس چیز کو بڑا لائٹ لے رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب ہادی کا جب حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اس کے نبی یا معصوم امام کی طرف سے حکم آ گیا، تو پس و پیش نہ رکھو بلکہ اس کو بے چونو چرا بجا لاؤ۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہے کہ سر تسلیم خم، اسی کو کہا کہ یہ سلامتی ہے، یہ سلامتی ہے، اور یہاں سلامتی کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنا اللہ کی رضا کے سامنے۔ دوسرا یہ بنی اسرائیل میں ایک یہ گائے ملی کہاں سے انہیں، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی موعظہ ہے، نصیحت ہے۔
ملی کہاں سے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک گائے تھی، اور وہ یہی گائے تھی، بہت خوبصورت، جیسی کہ بے داغ اور سارا کچھ اس کے خواص قرآن میں بیان ہوئے۔ اس کا بیٹا کسی پارٹی سے کچھ سودا کرنا چاہ رہا تھا، وہ جب آیا تو اس کا باپ جو ہے وہ سویا ہوا تھا، اور جہاں سے اس نے وہ کاغذات یا جو بھی چیز نکالنی تھی وہ چابیاں باپ کے تکیے کے نیچے تھیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کی نیند خراب نہ ہو، اس نے سودا منسوخ کر دیا۔ یعنی کہ والدین کی اطاعت، کالم کریمہ کا جو ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں بابا کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس وویل والدین احسانہ۔ اس بات سے اللہ اتنا خوش ہوا۔ اب جب وہ آدمی بیدار ہوا تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ایک پارٹی آئی تھی، میں نے سودا کرنا تھا، آپ سوئے تھے، چابیاں آپ کے تکیے کے نیچے تھی، میں نے آپ کو نیند ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ باپ اتنا خوش ہوا، اس نے وہ گائے اس بیٹے کو گفٹ کر دی۔ اب بنی اسرائیل وہی گائے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور اس کا عوض کیا ملا کہ اس لڑکے نے یہ شرط رکھی کہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دو گے تو میں یہ تمہیں دوں گا۔ تو والدین کی اطاعت میں اس کو وہ سونا بھر کے اس کی کھال میں انہوں نے دیا۔ تو اگر یہ ہمارے پرابلم سالونگ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے ڈیلی پرابلمز جو ہیں ان سے کیسے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک لے مین کے جاننا چاہتا ہے کہ اس کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا، اس کو نہیں پتہ لگ رہا قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ تو جب وہ پتہ لگے گا تو پھر نصیحت پتہ لگے گی کہ اصل نصیحت یہ تھی، اصل مقصد یہ تھا، اور یہ بتلانا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ حکم الہی میں، حکم معصوم میں کو مؤخر نہیں کرنا، اس میں تعویلیں نہیں اس میں کرنی، بلکہ اس کو انجام دینا ہے۔ اور دوسرا والدین کی جو اطاعت میں اس شخص کو جو اجر ملا، تو یہ ہے قرآن جو نور کی طرف لے جاتا ہے، موعظہ حسنہ ہے۔ آج کی ناظرین ہم یہ گفتگو یہاں تمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلی نشست ہوگی اس میں بھی فضائل قرآن بازبان قرآن، اور پھر بازبان نہج البلاغہ اور بازبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالترتیب ہم آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔